سبحان اللہ۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی جب اللہ کے رسول کا نام آئے تو درود ضرور بھیجیں، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کی نسبت سے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے، اور حدیث پاک میں آیا کہ کہنا سننا ایمان والے کو نفع دیتا ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے اوپر یہ لاگو ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کلمے سے جو چاہا جا رہا ہے اور جو اس کو معلوم ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، کچھ بھی معلوم ہو۔ یہاں تک کہ کہا گیا اگر آپ اتنا کہنا جانتے ہو کہ بھائی چلو نماز کے لیے تو اتنا بھی کہو۔ اگر آپ کو بہت سارا علم ہے تو آپ گھر گھر جا کر در در جا کر اپنی بات اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاؤ، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن گروبان پکڑ لیا جائے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے جو بھی آپ جانتے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا آپ سے کہ ہم نے جو آپ کو علم دیا تھا، ہم نے جو آپ کو صلاحیت دی تھی، یا ہم نے جو آپ کو معلومات آپ کے دل میں پیدا کیا تھا، اس سے کیا آپ نے فائدہ اٹھایا، اس سے کیا لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ میرے بھائیوں، پھر ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں تھے یا ہمیں کچھ نہیں پتا تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ اللہ کو جب اپنا کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیٹیوں سے بھی اپنا کام لے لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں، حدیث پاک میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم سب کے اندر دین کی سمجھ ہے، بھائی نماز پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، مبارک مہینہ ہے، روزہ رکھنا چاہیے، تراویح پڑھنا چاہیے، اور ہر وقت ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر ایک چیز کے سیزن آتا ہے، چاہے کمائی کے لائن سے ہو، چاہے بزنس کے لائن سے ہو، چاہے دکان کے لائن سے ہو، کسی بھی لائن سے ہو، ہر ایک چیز کا سیزن آتا ہے۔ تو یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا، یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا، یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا۔ جتنا ہی ذکر و اذکار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، اس کے نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جتنا غیر رمضان میں ملتا تھا اس سے زیادہ ملنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، ورنہ کل قیامت کے دن ہماری جب پیشی ہوگی میرے بھائیوں، جب ہمارے اعمال کی پیشی ہوگی تو شاید ہمارے اعمال اس لائق نہ ہوں، شاید وہ فیل ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر چکے ہوں ہمارے حق میں۔ لیکن کسی کو ہم نے دعوت دی ہوگی نماز کی، کسی کو بھی ہم نے کلمے کی دعوت دی ہوگی، شاید وہ کل قیامت کے دن کھڑا ہو جائے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں مت ڈالیے، اس کو جہنم میں مت لے کر جائیے، اس نے مجھے سمجھایا تھا، میری بدولت آپ اس کو جنت میں دے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہم سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ ہم سب لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کی گواہی دی ہے، اس اللہ کو پہچاننا ہے میرے بھائیوں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کس مقصد کے لیے بنایا، اسی طرح ہم سب کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہم سب کے اوپر کام لاگو کیا کہ کام کرو اور آخری میں آپ کو پیسہ ملے گا، اسی طرح دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کیا کہ آپ جاؤ دنیا میں اور میری عبادت کرو، اس کے بدولت ہم جنت دیں گے۔ اور اس کے بعد دو شرطیں رکھ دی کہ اللہ کا یعنی میرا حکم مان کر آؤ گے، نبی کے طریقے پر چل کر آؤ گے تو جنت ملے گی، اور نبی کے طریقے سے ہٹے رہو گے، اللہ کے حکم سے ہٹے رہو گے تو پھر جنت نہیں ملے گی میرے بھائی، تو پھر جنت نہیں ملے گی۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم سب سے پہلے آتا ہے نماز کے لیے۔ آدمی کہتا ہے سارے کام تو ہم کرتے ہیں، صرف نماز ہی تو نہیں پڑھتے۔ نہیں میرے بھائیو، دنیا کے سارے خیر کام کرتے رہیں، آپ نماز بھی نہ پڑھیں تو دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، دین کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اور اس طرح سے بتایا گیا جس طرح آدمی کا سر ہوتا ہے اسی طرح نماز کا ہے۔
انسان کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کلمہ پڑھ لیا، اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی، اسی طرح آدمی کا سر ہٹا دیا جائے اور لوگوں سے پہچانوایا جائے تو لوگ کیا پہچان پائیں گے؟ کسی کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اللہ کے رسول کہیں منع نہ کر دیں یہ میرا امتی نہیں ہو سکتا، یہ میرا مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مومن ہوتا، کیونکہ یہ میرا امتی ہوتا تو یہ نماز پڑھ رہا ہوتا، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، یہ ذکر و اذکار کر رہا ہوتا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں ہماری زندگی سے چلا جائے۔ اسی لیے اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم سارے کام تو کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اللہ کا حکم بھول گئے، اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، اور ہمیں احساس نہیں میرے بھائیوں، ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کبھی نہ کبھی آنکھ بند ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ صرف ایک ہی سوال ہوگا، صرف ایک ہی سوال ہوگا کہ اچھے عمل کر کے آئے ہو یا برے عمل کر کے آئے ہو۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کس کاروبار میں تھے، کتنا پیسہ تھا، کس سے تعلقات تھے، کس سے ذمہ داروں سے تعلقات تھے، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ اچھے عمل کر کے آئے ہو یا برے عمل کر کے آئے ہو۔ آج ہمارے کردار ایسے ہو گئے، آج ہماری زبانیں ایسی ہو گئیں کہ ہم کو ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوئی تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا کردار صحیح نہیں، ہمارے اخلاق صحیح نہیں، ہمارا مزاج صحیح نہیں۔ ہندی کے بہت بڑے رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا، کیا لکھا؟ کہ مسلمانوں اپنے کردار کو بناؤ، مسلمانوں اپنے وقار کو بناؤ، مسلمانوں اپنی زبان کو درست کرو۔ کوئی تمہارے قرآن کو پڑھنے نہیں آئے گا، کوئی تمہارے حدیث کو پڑھنے نہیں آئے گا، اور وہ تمہیں دیکھے گا اور اندازہ لگا لے گا کہ تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے، تمہارے حدیث میں کیا لکھا ہے۔ کیا قرآن جس طرح کہتا ہے ہمارا کردار ہے اس طرح سے؟ جس طرح حدیث کہتی ہے کیا اس طرح سے ہمارا مزاج ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا بدل چکی ہے میرے بھائیوں۔ مایوسی کفر ہے اسلام کے اندر، مایوسی کفر ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو۔ جو وقت کی نزاکت کو نہیں پہچانتے، وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے۔ جن انگریزوں نے حکومت کو نہیں پہچانا، آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کو پہچاننا پڑے گا، اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ کس اللہ نے دو ہاتھ دیے، دو آنکھ دیے، دو کان دیے، منہ دیا بولنے کے لیے، چلنے کے لیے دو پیر دیے۔ میرے بھائی یہ تو ان سے پوچھیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو ہاتھوں سے مزدور ہیں، پیروں سے مزدور ہیں، یہاں تک کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں میں سوؤں اور اچانک سے میرے پیر آ جائے اور میں جا کر مسجد میں پڑا رہوں پورا دن۔ اس طرح کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ہم سب کو رکھا ہے اور ہم سب مسجدوں سے دور ہیں، ہم سب دین سے دور ہیں۔ اس کی کون فکر کرے گا؟ اس کی کون فکر کرے گا؟ اگر آپ کو اپنی ایمان کی فکر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ ایمان کی دعوت دینی پڑے گی، کلمے کی دعوت دینی پڑے گی۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے میرے بھائیوں تو ہم بہت دور چلے جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے، اور اسی طرح سے لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اسی لیے اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے کردار کو درست کرنے کے لیے، اپنے کلمے کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ تو کون کون ارادہ کرتا ہے میرے بھائی؟